والا، چونٹی کو پیدا کرنے والا، ہاتھی کو پیدا کرنے والا، پہاڑوں کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو ایک ایک چیز کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، بغیر وجود کے کسی چیز کو وجود دینا، کوئی چیز نہیں تھی وہ ساری کی ساری چیز وجود میں آ گئی، یہ صرف ایک ہی ذات کرنے والی ذات ہے، وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کس طرح اونٹ کو پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیسا اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیسے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیسے زمین کو پھیلا دیا۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر اپنے تعارف کروانا چاہتے ہیں، اور 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت اپنا تعارف اپنی مخلوق کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں۔ اس سے علماء سے سنا، علماء نے فرمایا تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ، کہ اللہ کی مخلوق کے اندر غور و فکر کرو اللہ پاؤ گے، اللہ کی ذات کے اوپر غور و فکر مت کرو، اس لیے کہ جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کی بڑائی شروع ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا پیدا کیا گیا، اونٹ کی کتنی زیادہ صفات، اور اونٹ کس طرح اللہ نے پیدا کیا کہ ایک ایسا جانور پیدا کیا جس کے اندر برداشت کی صفت ہے، ایک ایسا جانور پیدا کیا جس کی خلقت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مشکیزہ رکھ دیا اس کے جسم کے اندر، جہاں پہ وہ پانی رکھتا ہے اور پانی کا قبضہ وہاں کر لیتا ہے، اور وہ دور اور دیر تک چلتا رہتا ہے، گھنٹوں اور میلوں تک اور دنوں تک اور ہفتوں تک چلتا رہتا ہے، کیونکہ صحرا کا جانور ہے اور صحرا میں بھی لوگ رہتے ہیں اور ان کو سواری کی ضرورت بھی پڑتی ہے، تو اللہ نے اس اونٹ کو پیدا کر دیا جو کہ صحرا کے اندر رہتے ہوئے اس اونٹ کے مالک کے ذریعے درد سر نہیں بنے گا، وہ برداشت کی صفت کے ساتھ اور اس پانی کو جو مشکیزے کے ساتھ اس کے بدن کے اندر اللہ رب العزت نے رکھ دیا، اس پانی کے ذریعے فائدہ اٹھاتے رہے گا اور میلوں اور گھنٹوں اور ہفتوں تک چلتا رہے گا، اس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کہتے کیا تم نہیں دیکھتے، اتنی گرمی کے اندر ایسا اونٹ پیدا کیا، ایسا جانور پیدا کیا جو انسان اور جو جانور روزانہ وہ پانی کا محتاج ہوتا ہے، لیکن دنیا کے اندر ایک ایسی بھی مخلوق ہے ہفتوں تک پانی کا محتاج نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو ایسا پیدا کیا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم ان کی طرف نہیں دیکھتے کیسا پیدا کیا گیا؟ یہ اللہ اپنی بڑائی کو بتانا چاہتے ہیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اللہ نے آسمانوں کو کیسے بلند کر دیا، اللہ نے آسمانوں کو کیسے بنا لیا، اللہ نے ایسے آسمان بنائے بغیر ستون کے، وہ آسمان اللہ نے قائم کر دیے۔ دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگوں ہو یا چھوٹی سے چھوٹی عمارت ہو، اس کو ستون کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ نے ایسے آسمان کو کھڑا کر دیا بغیر کسی ستون کے۔ قیامت تک کوئی اس آسمان پر کلر لگانے کے لیے نہیں آئے گا۔ ایسے آسمان پیدا کیے، اس کے اندر ایسے ایسے بادل پیدا کیے، اور بادلوں کے اندر پانی، لیکن وہ بادل پانی کی زیادتی کی وجہ سے، اور وہ پانی بادل کی جو ہے وہ بادل جس کے اندر پانی ہے، اس پانی کی وجہ سے وہ بادل گرے گا نہیں اللہ کے حکم کے بغیر، وہ آسمان اس بادلوں کو اٹھاتا ہے، بغیر ستون کے قائم ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، اتنا بڑا آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے اس کو زمین کے اندر گاڑ دیے، اور اتنے بڑے پہاڑ، اور پہاڑ کے اندر بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پتھر، اور اس کے اوپر بہت اچھے اچھے اور بڑے بڑے درخت، اور درخت کے اوپر کتنے درخت والے پتے اور کتنی قسم کی مخلوق اللہ نے سارے کے سارے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا زمین کے اوپر۔ اللہ کہتے اتنے بڑے مخلوق کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتے ہیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اچھا تم زمین کے اوپر چلتے ہو، وہ زمین کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اتنا تیز اتنا سخت نہیں بنایا
کہ انسان اس کے اوپر چلنے کی وجہ سے پیروں کے اندر درد ہو؟ نہیں، اتنا سخت بھی نہیں بنایا، لیکن اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ اگر چلے تو انسان کے پیر زمین کے اندر گھس جائے۔ اللہ کہتے ایسی زمین بنائی تمہارے لیے، اور زمین کے نیچے چلے جاؤ۔ انسان اللہ رب العزت کی قدرت کے بارے میں اگر سوچے تو اس سوچنے کے اوپر وہ اعتراف کرے گا یقیناً اللہ بہت بڑے ہے، سب سے بڑے ہے، کہ نیچے تو پانی ہے، کنواں کھودنے کے لیے، بورہول کھودنے کے لیے انسان زمین کے نیچے جاتا ہے تو پانی نکلتا ہے، زمین کا کیچڑ، اور زمین کے کیچڑ کے نیچے صاف و شفاف پانی نیچے، اس کے اوپر زمین کی مٹی، اور پھر زمین بچھا دی، لیکن اس پانی کی وجہ سے وہ انسان نیچے غرق نہیں ہوتا۔ وہ زمین کس نے پھیلائی ہے؟ ایک اللہ نے پھیلائی ہے۔ اللہ قرآن کے اندر اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں تاکہ انسان متوجہ ہو جائے کہ کون بڑا ہے؟ اللہ بڑے ہے۔ روزانہ مؤذن 5 وقت کی اذان دیتا ہے، اور 5 وقت کی اذان کے موقع کے اوپر وہ اذان دیتا ہے تو اذان کی ابتدا کس سے کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارے کائنات، سارے انسان، زمین کے اندر رہنے والے بسنے والے مخلوق سارے متوجہ ہو جاؤ۔ کس بات کے اوپر متوجہ ہو جاؤ؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ سب سے بڑے ہے۔ اللہ بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں۔ 5 وقت مؤذن متوجہ کر کے انسان کو بلاتا ہے تاکہ انسان اس بات کو سمجھتے ہی چونک جائے، اس بات کو سمجھتے ہی کھڑا ہو جائے، اپنا سارا کام چھوڑ دے کہ کون مجھے بلا رہا ہے، کس کی دعوت دی جا رہی ہے؟ اس اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے جو سب سے بڑا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز کو کرنے والا ہے، جس کی قدرت زمین اور آسمان کو گھیری ہوئی ہے، اور زمین اور آسمان اور کائنات ذرہ ذرہ کا مالک وہ ایک اللہ ہے۔ وہ اللہ کا تعارف سے انسان کی طرف متوجہ کر کے مؤذن اس کو اذان میں کہہ رہا ہے کہ سن لے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں، تو بھی گواہی دیتا ہے، ساری کائنات بھی گواہی دیتا ہے، اور اس بات کے اوپر گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، تم گواہی دیتی ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اس لیے کہ تیسری صدا کے اندر اشہد ان محمد الرسول اللہ انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اے انسان متوجہ ہو جا کہ اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی بندگی کے اندر، اللہ کی قدرت کے اندر، اللہ کو ایک ماننے کے اندر، اللہ کی ماننے کے اندر تیری کامیابی ہے۔ جب تم کو اللہ کی بڑائی کی طرف متوجہ کر دیا، جب تم کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کر دیا، جب تم کو اللہ کے رسول کی رسالت کی طرف متوجہ کر دیا، ان تمام چیزوں کے اوپر متوجہ کرنے کے بعد پھر مؤذن کہتا ہے بندہ جب تو نے یہ سب دعوتیں سننی تو کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تیری کامیابی نماز کے اندر ہے، تیری کامیابی نماز کی طرف ہے۔ اس سے فرمایا نماز کی طرف آ جاؤ، تیری کامیابی نماز کے اندر ہے، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کے اندر ہے، اللہ کو ماننے کے اندر ہے، اللہ کی ماننے کے اندر ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے انسانوں، اے جناتوں، اے ساری کائنات کے ذرہ ذرہ مخلوق، اس بات کے اوپر متوجہ ہو جاؤ اللہ سب سے بڑے ہے، اسی کو ماننے کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان سمجھ جائے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ایک اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک وہ ایک اللہ ہے، چین سکون راحت اطمینان کا مالک وہ ایک اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بادشاہوں کے بادشاہ وہ ایک اللہ ہے، جس کو چاہے بادشاہ دے دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے۔ بادشاہت کا ہونا میری عقل کی وجہ سے نہیں ہے، بادشاہت کی وجہ کا ہونا میرے پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے، بادشاہت کا ہونا میری ڈگری کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے بادشاہ دے دے، اللہ جس سے چاہے بادشاہ چھین لے۔ ممالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے،
ذلت اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت کے نقشوں کے اندر ذلیل کرنے والا, ذلت کے نقشوں کے اندر عزت دینے والا وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر بات کے اوپر وہ ایک اللہ قادر ہے. وہ ہمیشہ سے قادر تھا, وہ ہمیشہ کے لیے قادر رہے گا. اسی اللہ کو پہچاننا ہے, اسی اللہ کی ماننی ہے, اسی اللہ کی بندگی کرنی ہے. اگر انسان سوچے کہ میری کامیابی اللہ کے حکموں کے بغیر کسی اور طریقے کے اندر ہے, اللہ کے ماننے کے بغیر کسی اور چیز کے اندر ہے, وہ انسان سراسر دھوکے کے اندر ہے. اور وہ دھوکہ موت کے وقت کھلے گا, جب انسان کی آنکھیں حقیقت کی کھلے گی, جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا, جب روح یہاں تک پہنچ جائے گی, اس وقت پتہ چلے گا ایک دھوکے کی زندگی سے نکل کے آیا ہوں. اس لیے میرے محترم بھائیوں, اللہ رب العزت کی بڑائی کو دل کے اندر بٹھانا ہے. یہ ہے کلمے کی دعوت, یہ ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت, جس کو ہر نبی لے کر آئے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, پڑھ لو لا الہ الا اللہ, کامیاب ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ سب سے پہلے کلمے کے اندر نفی ہے. نفی سے شروع کرو, کسی سے کچھ نہیں سوائے اللہ سے. نفی کر لی, اس کے بعد اس بات ہو گیا. کلمے نفی اور اس بات کا کلمہ ہے. سب سے پہلے ہر چیز کی نفی کرنی ہے. کفار مکہ نے 360 فٹ مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کے اندر بٹھائے ہوئے تھے. بقول حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ, آج میں نے اور آپ نے 360 فٹ زندگی کے اندر بنائے ہوئے ہیں. میری دکان کو اپنا بت بنایا ہوا ہے, میری عقل کو اپنا بت بنایا ہوا ہے, میری ڈگری کو اپنا بت بنایا ہوا ہے, میرے پیسوں کو اپنا بت بنایا ہوا ہے. میرے پیسے ہوں گے تو کام بنیں گے, میری ڈگری ہوگی تو کام بنے گا, بچوں کو دنیا کی تعلیم دوں گا تو کام بنے گا, بچوں کو پڑھاؤں گا تو کام بنے گا, اگر میں دکان جاؤں گا تو کام بنے گا, اگر میں ڈگری حاصل کروں گا تو کام بنے گا, اگر میں افسر بنوں گا تو کام بنے گا, اگر دفتر والا بنوں گا تو کام بنے گا, اگر کھیتی باڑی کروں گا تو ہی میرا پیٹ بھرے گا, اگر میں کوئی محنت کروں گا تو میرا رزق بڑھے گا. میرے محترم بھائیوں, آج اس کے اوپر ایسا یقین اٹکا ہوا ہے کہ ہم نے بھی دلوں کے اندر یہ سارے بت بنائے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ان بتوں سے نکالنا ہے, اس دل کو اللہ کے غیر سے صاف کرنا ہے, اس دل میں سے اللہ کا غیر کو نکالنا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے, وہ کرتے اپنی قدرت سے, کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. 3 سال پہلے کورونا آ گیا. کورونا نے انسان کو بہت بڑا سبق سکھا دیا کہ 2 آدمی ہیں, بیمار ہے, ایک ہاسپٹل کے اندر داخل ہے, ایک ہی بیماری ہے, ایک ڈاکٹر کے ذریعے اس کے ایک ڈاکٹر کے تحت زیر علاج ہے اور ایک ہی دوائی کھا رہی ہے, لیکن ایک آدمی قبرستان کی طرف جاتا ہے, دوسرا آدمی صحت مند ہو کر مسجد کو گھر کو آ جاتا ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہی سب کچھ کرنے والا ہے. نمرود بادشاہ اللہ کے سامنے اکر گیا, اللہ کے نبی کے سامنے اکر گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کر دیا. تو نمرود بادشاہ کہنے لگا, یہ کون ہے جو بڑے بڑے دعویٰ کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے, جو کسی اور ذات کی طرف میرے علاوہ بلا رہا ہے. وہ نمرود نے جب پتہ کیا تو سنا کہ ایک آدمی ہے, اس کا نام ہے ابراہیم, یہ دوسروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا, تو کس کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا, میں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. تو وہ کہتا ہے میں بھی رب ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے. تو وہ بادشاہ جب پیسے دماغ پر چڑھ جاتا ہے, جب اس کی بادشاہ اس کی عقل میں چلی جاتی ہے اور جب وہ دماغ کے اوپر چڑھ جاتا ہے, تو وہ سرکشی انسان کو اللہ کے خلاف اور اللہ کے غیر کی طرف لے جائے گی. اور وہ سرکشی انسان کو اکڑ کے وہ اللہ کی طرف وہ تو جو ہے بندگی کی طرف تو دور کی بات, لیکن وہ جو ہے اس کو خدائی دعوے کی طرف لے جائے گی. اور وہ نمرود نے کہا, انا احیی و امید, میں بھی زندگی دیتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں. نعوذ باللہ. اس نے جو ہے بادشاہ تھا تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کی وجہ سے سب کچھ کر سکوں گا. اس نے ایک آدمی کو جیل سے بلایا, اس کو رہائش دے دی اور کہنے لگا میں نے اس کو زندگی دے دی. ایک آدمی کو بلایا, وہ جیل کے خانے کے اندر تھا, اس کو پھانسی کا حکم دے دیا. کہنے لگا کہ میں بھی جو ہے موت دے سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, میرا رب
مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب کو اس کو غروب کرتا ہے۔ اگر تیرے پاس طاقت ہے، تو خدا ہے، اور تیرے دعوے کے مطابق اگر تو سوچتا ہے کہ میں سچا ہوں، تو اس کو مغرب سے نکال کر مشرق کے اندر غروب کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ یہ نبی کی دعوت ہوا کرتی ہے۔ نبی انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نبی یہ نہیں دیکھتا کہ بادشاہ ہے یا وزیر ہے یا کاشتکار ہے یا مالدار ہے یا غریب ہے۔ نبی ہر ایک آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس بادشاہ کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کیا، لیکن جب بادشاہ سرکش ہو گیا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کا حکم دے دیا۔ ایک بڑا منجنیق بنایا گیا اور منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ آگ ایسی بنائی کہ روایتوں کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے، اگر پرندہ بھی اوپر سے اڑتا تھا، آگ کی تپش کی وجہ سے وہ پرندہ بھی جل کے نیچے گر جاتا تھا۔ اتنے سخت آگ کو جلایا۔ وہ آگ کیا تھی؟ اللہ کی مخلوق تھی۔ کس نے اس کو جلایا تھا؟ ایک اللہ کی مخلوق کی جماعت نے اس کو جلایا تھا، اور اس کو ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا۔ لیکن نبی کیا ہوا کرتا ہے؟ نبی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نبی کا یقین اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ نبی جو ہے اللہ سے مانگتا ہے۔ نبی انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ آسمانوں کے اوپر ہلچل مچ رہی ہے کہ یا اللہ، تیرے خلیل، تیرا دوست ابراہیم کے اوپر اتنی زیادہ قربانی آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اجازت لے کر نیچے اترے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آئے ہیں آپ کی مدد کے لیے ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم کو اللہ نے بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ کی اجازت سے آئے ہیں، اللہ نے نہیں بھیجا، اللہ کی اجازت لے کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، میرے لیے میرے اللہ کافی ہے، جو سب سے بہتر ہے، جو سب سے بہترین پرورش کرنے والا ہے، جو سب سے بہترین وکالت کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دے دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہاں آگ کو حکم کرنا تھا۔ آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی، لیکن کبھی ٹھنڈی کے اندر زیادہ پریشانی بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہا ٹھنڈی اور سلامت والی۔ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر رہے ہیں۔ جس رسی سے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، وہ رسی بھی جل گئی، ابراہیم علیہ السلام کے بدن کا ایک بال بھی نہ جلا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کو ماننا ہے، اسی اللہ کی ماننی ہے، اسی اللہ کی بڑائی کو دل کے اندر بٹھانی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ ایک اللہ کی ماننا ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ کی بندگی کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ایمان کی دعوت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ فرعون سرکش بنا، اللہ نے اس کو ناکام اور ہلاک کر کے دکھایا۔ وہ کہنے لگا میں سب سے اونچا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا اس دھوکے سے نکل جا، اللہ کی مان لے، تیری بادشاہت بھی محفوظ ہو جائے گی، اللہ کو مان لے، تیری زندگی بھی محفوظ ہو جائے گی، تیری عزت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن جب نہیں مانا، اللہ نے اس کو کیسے ہلاک کیا؟ اللہ نے اس کو ایسے ہلاک کر کے دکھایا، زمین نے بھی قبول نہیں کیا، پانی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ آج عجائب خانے کے اندر، وہ مصر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسان جو وہاں جائیں گے وہ دیکھیں گے جس آدمی نے خدائی کا دعویٰ کیا اور رب کو نہیں مانا، آج اس کا حال یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو ذلیل کر کے دکھایا۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی دی ہے، گزارنے کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کوئی گزرگاہ نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی عبادت گزار والوں کے لیے ہے، یہ دنیا کی زندگی بندگی کے لیے ہے، زندگی بندگی کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کی پہچان کے لیے پیدا کیا، اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ معرفت ہوگی تو بندگی ہوگی۔ جس نے اللہ کو پہچانا وہی اللہ کی عبادت کر سکے گا، جس نے اللہ کی بڑائی کو جانا وہی اللہ کے سامنے سر جھکائے گا۔
جو اللہ کو بڑا مانے گا وہی کمبل کو نکال کے اور وہی نیند اڑا کر وہی مسجد کو آ سکے گا اور وہی اللہ کے سامنے سر جھکائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کو بڑا مانا ہے، سب سے بڑا مانا ہے۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے بندگی کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، آج دنیا کے اندر جو سب سے بڑا فساد ہوا ہے، انسان نے اللہ کو نہیں پہچانا، انسان نے اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے علماء کے ساتھ مذاکرہ کیا، بڑے بڑے علماء کو جمع کیا اور پوچھنے لگے آخر امت کی بے دینی کی کیا وجہ ہے، امت کے اندر اتنی ساری بے دینی کیوں چھائی ہوئی ہے کہ آج لوگ اللہ سے غافل ہے، اللہ کی قدرت سے غافل ہے، وہ مسجد کو نہیں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ علماء نے بہت سارے جواب دیے۔ کسی نے کہا کہ علم کی کمی ہے، کسی نے کہا یہ جواب، کسی نے وہ جواب کیا، علمی انداز کے اندر جواب دیا۔ وہ سارے جواب جو صحیح ہوتے تھے اس کے جگہ کے اوپر، لیکن مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ سارے جواب سے مجھے اطمینان نہیں ہے، مجھے تو میرے ذہن کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ آج امت کے اندر یقین کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری کی وجہ سے یہ امت اللہ سے غافل ہو چکی ہے۔ کہ علم کی کمی، فرمایا علم کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی کی اگر کہا جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ علماء نے تو کتابیں لکھ دی ہے، جلدیں لکھ دی ہے، بال کی کھال نکال دی ہے، ایک ایک مسئلے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین کتابوں کے اندر جمع کر دیا ہے۔ علم کی کوئی کمی نہیں ہے، علماء کی کوئی کمی نہیں ہے، آج یقین کی کمزوری ہے۔ یقین کی کمزوری کی بنیاد کے اوپر وہ انسان اللہ سے غافل ہو چکا ہے، وہ انسان اللہ سے دور ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ نے فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ مکہ کی زندگی کے اندر ایمان کی محنت ہوا کرتی تھی، جب ایمان کی محنت ہوئی اور جب ایمان دل کے اندر پیوست ہو گیا تھا تو دین کے لیے قربانی دینا آسان ہو گیا تھا، دین کے لیے مر مٹنا آسان ہو گیا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کے سرزمین کے اوپر اور گرم ریت کے اوپر ان کو جلایا جا رہا ہے، ان کو ڈالا جا رہا ہے، ان کے بدن کی جو چمڑی ہے وہ جل رہی ہے، وہ گرم تپش کی وجہ سے اور وہ گرم صحرے کے ریت کی وجہ سے۔ لیکن وہ بلال رضی اللہ عنہ کو جب مارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اسلام چھوڑ دو اور اللہ کو ماننا چھوڑ دو، وہ بلال رضی اللہ عنہ دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے ہیں احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کو ماننا یہ آج دنیا کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن آج انسان نے اللہ کو نہیں مانا، انسان نے اللہ کی بندگی نہیں کی۔ وہ اللہ کتنا بڑا ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان کا مالک ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ ہمارا حساب لینے والا ہے۔ آج یہ دنیا کی زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے، یقین کو بنانا پڑے گا، یقین کی بنیاد کے اوپر زندگی گزارنی پڑے گی۔ قبر کے 3 سوال ہے، 3 سوال کے جواب کے بارے میں بتایا کہ یہ 3 سوال کے جواب معلومات کے اوپر نہیں ہوگا، یہ یقین کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ صرف 3 سوال، اور یہ 3 سوال کیسے میرے بھائیوں؟ جس کے سوال بھی دنیا میں بتا دیے گئے، جس کے جواب بھی دنیا کے اندر بتا دیے گئے۔ یہاں پہ بہت سارے ٹیچر بھی ہوں گے یا بہت سارے استاد بھی ہوں گے۔ کوئی ٹیچر یا کوئی استاد بچوں کو ایگزام سے پہلے، امتحان سے پہلے سوال نہیں بتائے گا، سوال کے جواب بھی نہیں بتائے گا، لیکن فرمایا یہ ایسی امتحان ہے جس کے سوال بھی بتا دیے گئے، جس کے جواب بھی بتا دیے گئے، لیکن جب قبر کے اندر جائے گا تو یقین کے بنیاد کے اوپر جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ اب سب سے پوچھو ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن یہ اللہ کب نکلے گا؟ جب یہ اللہ دل کے اندر ہوگا، دنیا کی گندگی دل سے نکلی ہوئی ہوگی اور اللہ کی برائی دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہوگی، تو جب وہ قبر کے اندر جائے گا اس کو سوال پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تو وہ بتائے گا میرا رب اللہ ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی نہیں مانی، دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اس کے دل کے اندر دنیا کی گندگی پھنسی ہوئی تھی اور بسی ہوئی تھی، تو وہ قبر کے اندر کیا جواب دے گا؟ ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دنیا کے اندر اگر اس نے شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اللہ کے اطاعت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری،
تو وہ جب اس کو سوال کیا جائے گا تو وہ جواب میں کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول کی تصویر لائی جائے گی، اللہ کے رسول کی شکل لائی جائے گی، سامنے اس کو پوچھا جائے گا اس آدمی کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اگر اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو دیکھتے ہوئے وہ جواب کے اندر کہے گا لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کہا کہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی ایمان کا دوسرا جز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو جواب دے گا کہ میرا نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج مسلمان نے غیروں کے طریقے کو پسند کیا، آج مسلمان نے غیروں کے معاشرت کو پسند کیا، آج مسلمان نے غیروں کے طریقے کو ایسا پسند کیا کہ بچہ نبی کی زندگی سے نا واقف ہے، اور بچہ غیروں کے مطابق اور غیروں کے طریقوں کے مطابق اپنے زندگی کو گزار رہا ہے، اور پوری زندگی اس کی زندگی کے مطابق ایسی گزری ہوئی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ وہ واقف ہے۔ آج غیروں کے طریقے سے ہمارے بچے واقف ہیں، ایسے واقف ہیں میرے بھائیوں کہ ان کو پوچھو نبی کی سیرت کو پوچھو، نبی کے طریقے کے مطابق پوچھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا دین دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جب ان کے اوپر وحی اتری، اللہ نے کیا فرمایا؟ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے لیے میری نعمت کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ یہ دین اسلام یہ کوئی زحمت نہیں ہے میرے بھائیوں، دین اسلام نعمت ہے، بندگی نعمت ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا نعمت ہے، اسلام اور شریعت کے مطابق نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا یہ فخر کی چیز ہونی چاہیے۔ بقول مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ کسی آدمی نے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا یہ داڑھی یہ تو صرف ایک سنت ہے۔ مولانا سید احمد خان صاحب نے کہا کہ ہاں تیرا جملہ تو صحیح ہے، لیکن تیرے جملے سے کفر کی بو نظر آ رہی ہے۔ آج مسلمان صرف سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو معمولی چیز سمجھے۔ جس چیز کو اللہ کے رسول کی سنت کو ساری کائنات ساری جہاں کی کامیابی صحابہ نے سمجھی تھی، ایک ایک سنت کے مطابق ایسی زندگی عمل کی کہ جہاں میرے نبی نے سنت عادت کی، اللہ کے رسول کی سنت عادت صحابہ نے پوری عادت اللہ کے رسول کے مطابق گزاری۔ سنت عبادت جیسے میرے اور آپ کے نبی نے عبادت کی، پوری زندگی صحابہ نے نبی کی سیرت کے مطابق اپنی عبادت کو بنایا۔ آج سنت عادت بھی چھٹی ہوئی ہے، سنت عبادت بھی چھٹی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہے، اور انہوں نے بڑا لمبا سفر کیا، 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے، اور اسلام کی تلاش کے اندر اور ہدایت کی تلاش کے اندر لمبے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، راستے میں مشقتیں اٹھائی ہے، مدینہ منورہ آئے ہیں۔ سلمان منا واہل البیت، اللہ کے رسول نے سلمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ سلمان مجھ سے ہے، اہل بیت سے ہے۔ لیکن وہ سلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جلیل القدر صحابی ہے، کفار لوگ ان کو تانا دینے لگے، آپ کے نبی آپ کو سب چیزیں سکھاتے ہیں، بیت الخلاء میں جانا بھی سکھاتے ہیں؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں، ہمارے نبی ہمیں سکھاتے ہیں بیت الخلاء میں بائیں پیر سے داخل ہونا ہے، استنجا کس طریقے سے کرنا ہے، جیلے کے ساتھ پانی کے ساتھ پورا استنجا کا طریقہ بتایا۔ اس نے نبی کے طریقے کے اوپر تانا دینے کی وجہ سے، وہ تانے دینے کی وجہ سے سوال کیا تھا، سلمان فارسی نے فخر سے جواب دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے کہ ہاں ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھایا۔ اگر نبی کے مطابق زندگی گزاری، اگر نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزاری، میرے بھائیوں انسان ناکام نہیں ہوگا۔ عزت کے نقشوں کے اندر اللہ ذلیل کرے گا اگر غیروں کے طریقے کو استعمال کیا، لیکن ذلت کے نقشوں کے اندر اگر نبی کے طریقے کو استعمال کیا، اللہ عزت ایسی دے گا
دنیا میں بھی عزت دے گا، قبر میں بھی عزت دے گا، اور آخرت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے جامع کوثر کا پانی پلا کر اللہ کے رسول کی سفارش نصیب ہو کر اللہ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس نصیب کرے گا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے۔ جس نبی کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے دعا کی، محمد کے نام پر جب دعا کی اور محمد کے نام کے ذریعے سے دعا کی، اللہ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا ہے۔ یہ تو نے کس طرح پہچانا؟ فرمایا یا اللہ جب جنت سے دنیا جا رہا تھا تو تیرے عرش پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھ دیا تھا، تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا تھا، میں نے اس وقت سے پہچان لیا تھا یقیناً یہ بہت بڑا انسان ہے۔ اور کیوں وہ بڑا انسان نہ ہو، کیوں وہ بڑا انسان نہ ہو؟ معراج کے وقت جب نماز کا تحفہ دیا، اللہ کے رسول کو جب بلایا تو معراج کی رات کے اوپر، اور یہ نماز جس کے وجہ سے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے اور آپ کے نبی کے مرتبے کو سمجھو، میرے اور آپ کے نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو سمجھو کہ یہ کیسی زندگی تھی، یہ کیسے نبی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ میں نے اور آپ نے بھلا دیا، ہم بھول گئے کس نبی کے امتی تھے، ہم بھول گئے کہ کس نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ قربانی دی تھی۔ وہ نبی کہ ایسا مرتبہ اللہ نے دیا، اللہ نے ایسا اٹھایا، پہلے اللہ نے ان سے قربانی لی گئی، اور اللہ نے ان سے قربانی ایسے لی، طائف کے پتھر پڑے، 6 میل تک پتھر پڑے ہیں، اور ایسے ایسے پتھر پڑے ہیں، لیکن 6 میل کے پتھر بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ یہاں ممبر سے بڑے بڑے میرے جیسے ناکارہ انسان اور میرے جیسے بیکار انسان کے لیے میرے نبی کی قربانی بولنا آسان ہے، لیکن میری نبی کی قربانی کو کبھی سوچا تو کرے ہم میرے بھائیوں، یہ کیسی قربانی تھی۔ طائف گئے ہیں بڑی امیدوں کے ساتھ، اور کیسے امیدوں کے ساتھ؟ اپنے خاندان والوں نے ساحر بلا دیا، جادوگر بلا دیا، مجنون بلا دیا، پاگل بلا دیا، اور نبی کے قریب خاندان نے اپنے آپ کو قبول نہیں کیا، تو سوچا طائف چلا جاؤں۔ جب طائف گئے تو طائف جب وہاں پہ گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امیدوں کے ساتھ 3 سرداروں کے پاس گئے، قصہ بہت سنا، قصہ بہت سنایا، لیکن جب طائف کے پاس گئے، طائف کے سرداروں کو پوچھا، ان کو دعوت دی تو انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ایک کہنے لگا اگر تو سچا نبی اللہ کا نبی ہے تو اگر اس تیری بات کو رد کرے تو تیری بات کو رد کرنا یہ عذاب ہے، تجھے نہیں مانتا۔ کوئی اور نعوذ باللہ کہنے لگا، وہ دوسرا بادشاہ کہنے لگا اللہ کو تیرے سوا کوئی اور پسند نہیں آیا۔ یہ ایسے جملے کہنے لگے۔ جب سرکشی آ جاتی ہے تو انسان نبی کے سامنے، اللہ کے حکموں کے سامنے سرکش ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعوت دی، انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے عمومی لوگ کے پاس گئے، ان کو دعوت دی، بڑی امیدوں کے ساتھ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 6 میل کا سفر پیدل کیا ہے، مکہ اور مدینہ کی گرمیوں کے اندر اور طائف کی گرمیوں کے اندر سفر کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بھی دعوت کو نہیں قبول کیا۔ جب اللہ کے رسول واپس ہونے لگے تو چین سے جینے نہیں دیا، زمین کے اندر پیر گھس جاتے ہیں۔ اگر انسان سوچنا شروع کرے کہ میرے اور آپ کے نبی نے کیسی قربانی دی ہوگی، 1-2 پتھر کے پڑنے کی وجہ سے بدن سے خون نہیں نکلتا، مسلسل پتھروں کی بارش کی وجہ سے خون نکلتا ہے۔ 6 میل تک پتھر پڑے ہیں، ایسے ایسے پتھر پڑے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی کا بدن لہو لعان ہو گیا، جسم سے خون نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت تھک گئے اور یہاں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھا کر جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں کہ یہ پتھر نہ پڑے، یہ دکھ ہو رہا ہے، یہ درد ہو رہا ہے، اور پھر آ کر جا کے ایک باغ دیکھا تو سوچا کہ وہاں پہ جا کر میں ایک باغ کے اندر تھوڑا آرام کر لوں۔ وہ جب باغ کے اندر گئے اور وہاں پہ آرام کے لیے تھوڑے بیٹھے تاکہ کچھ پانی پیے، تھوڑی سانس ٹھنڈی لے، وہ بدن سے وہ بہت خون نکل رہا تھا، بدن کے اوپر درد ہو رہا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے جو ایک وہ بدر کے لڑائی کے اندر اس نے جو ایک کفار کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا، اس کا باغ تھا۔ جب اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا، یہ کافر، وہ بہت سخت دل والا آدمی، پتھر جیسا دل والا آدمی، جب اس نے میرے اور آپ کے نبی کو دیکھا اس کو بھی ترس آ گیا۔ مجھے اور آپ کو ترس نہیں آیا؟ اگر کسی کو ترس نہیں آیا تو اس امت کو ترس نہیں آیا۔ اس امت نے آج نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، اس امت نے آج نبی کی سنت کے جنازے گھر سے نکلوا دیے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ عتبہ
بن ربیعہ اس نے جو ہے اپنے غلام عداس کو بھیجا، عداس تو جا کر اس کو جو ہے تھوڑے انگور دے دے، تھوڑا سا پانی دے دے۔ اس کے کبر نے اس کو نبی کے قریب آنے نہیں دیا، لیکن اس وقت اس کا بھی دل نرم ہو گیا۔ جب تکبر ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر کبر ہوتا ہے اور وہ تکبر بڑا ہوا ہوتا ہے، یہ تکبر انسان کو اللہ سے دور کرے گا، وہ انسان کو اللہ کے نبی کے طریقے سے دور کرے گا، وہ کبر انسان کو حق سے دور کرے گا۔ یہاں پہ وہ عتبہ بن ربیعہ نے اس کے غلام عداس کو بھیجا، اللہ کے رسول درد کے اندر ہے، خون نکل رہا ہے اور اللہ کے رسول کی سانس پھول رہی ہے، اس حالت کے اندر بھی وہ عداس آیا ہے، پانی لے کر آیا ہے، انگور لے کر آیا ہے۔ اللہ کے رسول اس سے پوچھنے لگے، عداس، پہلے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عداس ہے۔ اچھا عداس، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا میں نینوا سے آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر کی حالت کے اندر بھی کسی امتی کو بغیر دعوت کے جانے نہیں دیا۔ آج کتنے لوگ ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں، آج کتنے لوگ ہمارے مسجد کو آ کر چلے جا رہے ہیں، آج کتنے لوگ ہمارے سامنے گزرتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ دنیاوی تعلق ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا کاروباری تعلق ہے، وہ ہمارے ساتھ روزانہ رہتے ہیں، کتنے لوگ ہمارے گھر کے اندر ہے، ہمارے گھر کے اندر بے نمازی ہے۔ میرے نبی نے ڈر کی حالت کے اندر دعوت کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم نے کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا۔ میرے اور آپ کے نبی نے اس سے پوچھا، وہ کہنے لگا میں نینوا سے ہوں۔ اچھا نینوا سے ہوں۔ میرے بھائی یونس ابن متہ، جو یونس علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے، وہ عداس کہنے لگا آپ یونس کو کس طرح جانتے ہو؟ یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہاں وہ ملعون وہ کیا کہہ رہا ہے، محمد نے میرے غلام پر بھی جادو کر دیا۔ اچھا نینوا سے آ رہا ہے، وہ تو میرا بھائی یونس ابن متہ کو کس طرح جانتے ہو؟ فرمایا یونس اللہ کا نبی تھا، نبی آپس میں بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے اس کو دعوت دی، اس ڈر کی حالت کے اندر بھی اللہ کے رسول نے اس کو دعوت دی ہے اور اس نے دعوت کو قبول کیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا۔ میرے نبی کے اس دعوت کے اوپر جب عداس نے دعوت کو قبول کیا ہے، میرے اور آپ کے نبی کا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ ایک امتی تو قبول کر لیا، ایک امتی کے ایمان کے لانے کے اوپر میرے اور آپ کا نبی کا ڈر ختم ہو جاتا تھا۔ میرے بھائیوں یہاں پہ دعوت دی ہے، یہاں پہ قربانی دی ہے، اور اس قربانی کے نتیجے کے اندر ایک عداس اسلام قبول کیا ہے، مکہ واپس گئے ہیں، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی سے قربانی لی ہے، قربانی لی تاکہ امت کو پتہ چلے یہ دین بغیر قربانی کے نہیں آیا ہے، اللہ کا ضابطہ ہے دین قربانی کے ساتھ آئے گا، دین کا وجود قربانیوں کے ساتھ ہوا ہے، دین بہت قربانیوں سے ہمارے پاس آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور میرے نبی اور آپ کے نبی کی قربانی، صحابہ کی قربانی، یہاں جب قربانی دی گئی اور اللہ کے رسول نے قربانی دی تو اس کے بعد اللہ کے رسول کو معراج کا سفر کروایا۔ میں اس بات کے اوپر کہہ رہا تھا کہ میرے اور آپ کے نبی کا مرتبہ میں نے اور آپ نے نہیں پہچانا، ہم نے نہیں پہچانا کس نبی کے ہم امتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تو مکہ المکرمہ سے وہ بیت المقدس اللہ کے رسول کو سفر کروایا گیا، وہاں پہ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے ملاقات کی، اور تمام نبیوں سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا شرف ملا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا شرف ملا، سارے نبیوں کے امام بنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، نماز پڑھوائی۔ آج میرے بھائیوں نماز پڑھوانے کے بعد ہم سوچے یہ کتنا اونچا مرتبہ، سارے نبی پیچھے، میرے اور آپ کے نبی آگے، نماز پڑھوانے کے بعد، امامت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا سفر کروایا ہے۔ آخرت یعنی آسمانوں کا سفر اللہ رب العزت نے کروایا ہے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور ساتویں آسمان کے بعد آگے سدرۃ المنتہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد اس سے آگے مجھے جانے کی کوئی مجال نہیں، سدرۃ المنتہا یہ میری حد ہے، اگر اس سے آگے ایک قدم بھی جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ لیکن کیا فرمایا کہ آپ محمد ابھی آپ اکیلے جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے ہیں اور آ کر اللہ کے سامنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے
یہ میرے اور آپ کے نبی کا مرتبہ ہے. اللہ کے سامنے بات ہوئی اور اللہ نے اس امت کو نماز کا ہدیہ دیا. جس نماز کو میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا, جس نبی کے طریقے کو میں نے آپ نے چھوڑ دیا, ہم ذرا سوچیں کہ اس نبی کا مرتبہ کتنا اونچا اور اس نبی کو جو نماز دی گئی اس کا مرتبہ بھی کتنا اونچا. سارے اعمال اور سارے حکم وحی کے ذریعے نیچے اترے. نماز کا ہدیہ جب امت کو دینا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے قریب اوپر اللہ کے عرش کے قریب بلایا اور وہاں پہ جا کر نماز کا ہدیہ دیا. 50 سے 5 کم ہو گئی اور 5 کم کرتے کرتے 5 نمازیں ملی اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو کہہ دو 5 نماز کو پڑھو گے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها, 5 پڑھو گے 50 کا ثواب دے دیا جائے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ جس کے لیے جتنا آگے بڑھانا چاہیے اللہ بڑھا سکتے ہیں. جتنے ایمان اور جتنے یقین کی دولت ہوگی اور جتنا یقین دل کے اندر ہوگا, جتنے خشوع اور خضوع والی نماز ہوگی, اللہ رب العزت اس نماز کا درجہ اور اس نماز کا مرتبہ بڑھاتے چلا جائے گا. میرے بھائیوں, یہ نماز ہے نماز. اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کروا لو, بغیر تاج کے بادشاہ بن جاؤ گے. قد افلح المؤمنون, اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں ایمان والے کامیاب ہیں. کون ہیں وہ ایمان والوں کی صفت کے اندر سب سے پہلی صفت بتائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنے رب کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھتے ہیں. وہ نماز میرے بھائیو, وہ نماز ایک وہ نماز ہے جس کے اندر حدیث شریف کے اندر آتا ہے وہ نماز جو ہے نماز ایسی بدترین شکل کے اندر آتی ہے کہ کالے کپڑے کے ساتھ اس کے منہ کے اوپر پھینک دی جاتی ہے. اور ایک وہ نماز ہے جس نے آسمانوں سے فیصلے کروائے. وہ نماز ہے جو صحابہ کی نماز تھی کہ ایک عورت مدینہ منورہ آئی, اسلام کو قبول کیا, اس کا بیٹا اللہ کے راستے میں گیا, شہید ہو گیا. اس کو پتہ چلا کہ میرا بچہ شہید ہو گیا. وہ وہاں پہ آئی, اس نے نہ نبی سے دعا کروائی ہے نہ صحابی سے دعا کروائی ہے. وہ عورت آئی, 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور اللہ سے مانگا ہے, اللہ سے مناجات کیا ہے. یہ دعا اور اللہ سے مانگنا یہ صرف بول دینا نہیں ہے, یہ اللہ کے ساتھ مناجات ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اللہ کے ساتھ ایک آدمی کا تعلق بن جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے. اس عورت نے اللہ سے کیا کہا, یا اللہ میں نے اسلام قبول کیا, میں نے ہجرت کی تیرے لیے اور اسلام قبول کر کے تیرے پاس آیا ہوں. اگر میرے رشتہ داروں کو پتہ چلے گا, میرے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس عورت کا بچہ شہید ہو گیا تو وہ مجھے تانا دے گی, وہ کہیں گے اسلام نے اور اس دین نے تیرے بچے کو مروا دیا. یا اللہ تو میرے بیٹے کو قیامت کے دن بھی زندہ کرے گا, اور تو جو میرے بیٹے کو قیامت کے دن زندہ کرے گا تو میرے بیٹے کو ابھی بھی زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے. اس عورت نے ابھی ہاتھ تو اٹھائے ہوئے تھے, ابھی تو آمین بھی نہیں کہا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس عورت نے دیکھا, اس عورت کی دعا نے یہ دیکھا اور یہ نتائج دیکھا کہ وہ بچے کے پیر ہلنے لگے, وہ بچہ دوبارہ زندہ ہوا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ رات کا کھانا اس بچے نے ہمارے ساتھ کھایا. 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کروایا. ہمارے بڑوں سے سنا, ہم بڑے ہمارے یہ کہتے ہیں نماز کو بناؤ, نماز کو بناؤ گے نماز کا یقین بنے گا. ایسی نماز بناؤ کہ 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کرواؤ. صحابہ بغیر تاج کے بادشاہ تھے کیونکہ 2 رکعت نماز کے ذریعے انہوں نے اپنا مسئلہ حل کروایا. آج ہمارا یقین دنیا کے لوگوں کے اوپر اٹکا ہوا ہے, اس لیے نماز کے اوپر یقین نہیں ہے. اللہ نے نماز امت کو ہدیے کے طور پر دی ہے. جو نماز کو بنائے گا, جو نماز کے اوپر یقین لائے گا, جو اللہ کی ذات پر یقین لائے گا اور اس نماز کے پیچھے محنت کرے گا اور اس نماز کو زندگی کا جزء لازم بنائے گا اور نفلوں کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنے گا, وہ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور سے محتاج نہیں ہوگا. یہ نماز ہے میرے بھائیوں. ایسی نماز بنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے تھے حتی تورمت قدمہ, ان کے پیر جو ہے نماز کے اندر کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کے پیروں کے اوپر ورم آ جاتا تھا. لیکن وہ نماز ایسی نماز صحابہ کی نماز کہ نماز کے اندر ہے تیر لگی ہوئی ہے. فرمایا کہ تیر کے نکالنے کی وجہ سے بہت درد ہو رہا تھا, جب میں نماز کے اندر چلا جاؤں تو نماز پڑھتے وقت آپ تیر نکال دینا, مجھے کوئی احساس نہیں ہوگا.
جب نماز ختم ہو گئی علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا تم تیر نکالنے کے لیے آئے؟ فرمایا اللہ کے بندے اللہ تم پر رحم کرے، تمہارے تیر تو کب سے نکال دیا۔ وہ نماز میرے بھائی، اس نماز کی دعوت دی جا رہی ہے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، اللہ کے خزانے سے لینے والے بن جائے۔ نماز میں ایک امام کی اتباع ہوتی ہے، نماز کے باہر ایک اللہ کے رسول کی اتباع ہو جائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی ہے۔ وہ نماز ایسی نماز کہ اللہ کے خزانے سے براہ راست فائدہ اٹھانے والی نماز بن جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نماز، کلمہ نماز والی محنت، یہ ایمان کی محنت، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والی محنت، یہ اس لیے ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے بن جائے، اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین آ جائے۔ جب یہ یقین بنے گا، جب اعمال پر یقین بنے گا، اللہ کے رسول نے اپنی امت کو اعمال کے اوپر اٹھایا۔ یہ امت اعمال کے اوپر اٹھی ہوئی ہے، یہ امت مال کے اوپر نہیں اٹھی ہوئی ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب پوچھا گیا اس محنت سے کیا چاہتے ہو، تم لوگوں کو کہتے ہو نکلو 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 کی بہت آوازیں لگائی، اور یہاں پہ بھی شب جمعہ میں ہو، اجتماع میں بھی ہو، جوڑ میں ہو، مسجد کے اندر ہو، تبلیغ والے نکلو نکلو نکلو۔ کیوں نکلو؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ نکلنے کی وجہ سے یقین مخلوق سے خالق کی طرف آ جائے، اسباب سے اعمال کی طرف آ جائے، اور دنیا سے آخرت کی طرف آ جائے، کہ ہمارے یقین جو مخلوق کے اندر اٹکا ہوا ہے، ہمارے یقین مخلوق کی بندگی سے نکل کر ایک اللہ کی بندگی کے اوپر آ جائے، کہ ہمارا یقین مخلوق سے نکل جائے، کسی سے کچھ نہیں، اللہ سے سب کچھ، اسباب سے نکل جائے کہ کسی سبب سے کچھ نہیں ہوتا، اسباب کا استعمال کرنا لیکن اسباب پر یقین نہ ہو۔ اسباب تو اللہ نے دیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، لیکن ہمارا یقین اسباب کے اندر نہ ہو کہ سبب جو ہے کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ چھری جس سے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، کاٹنے کا سبب چھری ہے، لیکن اللہ اگر اثر ڈالے گا تو وہ کاٹے گا۔ وہ چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا۔ ہمارا یقین اسباب سے نکل کر اعمال کی طرف آ جائے۔ اللہ کے رسول کے صحابی آئے، ہم نے بہت نفع حاصل کیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اچھا کیا؟ فرمایا کہ اتنا نفع ملا۔ اللہ کے رسول نے فوراً صحابہ کو متوجہ کیا اعمال کی طرف، کیا اسے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ فرمایا اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ جو سب نفع تم نے کمایا فرض نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لو، یہ سارے نفع سے بہتر ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی ہے، اللہ کے رسول کے پاس آئی۔ کیوں آئی؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، آپ جا کر بھی ایک غلام مانگ لو تاکہ آپ کے کاموں کے اندر مدد ہو جائے۔ وہ فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن وہ گھر کا کام ایسی کر رہی ہے، بچوں کی پرورش، حسن حسین رضی اللہ عنہ کی پرورش، رضی اللہ عنہما کی پرورش کرنا، اور وہ فاطمہ جو گھر کا سارا کام کر رہی ہے، اپنے کندھے کے اوپر مشکیزے میں پانی اٹھا رہی ہے، بدن کے اوپر بھی جو ہے نشانات پڑ گئے تھے، پورا کام کر رہی ہے۔ رات کو بیچاری فاطمہ بہت تھک جاتی ہے، تو کیا فرمایا کہ اے فاطمہ تو جا کر غلام مانگ لے۔ جب گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ غلام بھی دے سکتا ہوں لیکن اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں۔ فرمایا یا رسول اللہ اے میرے ابو جی بہتر چیز بتا دو۔ فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو تو تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اسباب کیا تھا؟ غلام کا ہونا۔ اعمال کیا تھا؟ یہ تسبیح فاطمہ پڑھنا، یہ تسبیح فاطمہ کا اہتمام۔ اسباب سے اعمال اور دنیا سے آخرت، کہ دنیا سے ہمارا یقین نکل جائے، آخرت کی طرف آ جائے۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ یہ ایسی زندگی ہے میرے بھائیوں کہ انسان کو پل کا بھی پتہ نہیں، ایک سیکنڈ کا کوئی گارنٹی نہیں۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے آخرت کو بنانا ہے، آخرت کا یقین بنانا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 40۔ آدم کا بیٹا اس کا پیر قیامت کے دن نہیں ہل سکے گا جب تک کہ وہ 4 سوال کا جواب دے دیا جائے۔ وہ جب 4 سوال کا جواب دے گا اس وقت ہی اس کا پیر ہلے گا، اس وقت ہی وہ آگے جا سکے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، اے آدم کی اولاد، میں اور آپ، تم نے تمہاری زندگی کو کیسے گزارا، کس چیز کے اندر زندگی کو ختم کیا؟ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا،
تیری جوانی کو تو نے کہاں گزاری، تیری جوانی کو کہاں خرچ کی. وعن ماله وعن علمه ماذا عمل فيه، تیرا علم تجھے جو ملا تو نے اس کو کیسے عمل کیا علم کے اوپر. تیرے پاس دین کی محنت کرنے والے بہت آئے، تیرے پاس دین کا بہت علم تھا، تو نے اس کو کیسے حاصل کیا. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه، تیرے پاس مال تھا تو نے کیسے خرچ کیا، تو نے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اللہ رب العزت یہ 4 سوال پوچھیں گے. یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت موت ہے، اور موت کی زندگی کی حقیقت موت کے بعد کی زندگی ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ سارا نکلنا، یہ ساری حرکت، اٹھنا بیٹھنا، آگے جانا، اندرون بیرون، یہ کیوں ہے؟ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت بن جائے. اللہ راضی ہو جائے اور آخرت بن جائے. اللہ راضی ہو جائے، آخرت بن جائے. یہی ہمارا کام کا مقصد ہے. اگر اللہ راضی نہ ہوئے تو یہ سب بیکار ہو گیا. اگر اللہ راضی نہ ہوئے تو یہ سال خروج اور یہ اندرون اور بیرون اور اتنا سارا پسینہ اور اتنی ساری قربانیاں بیکار ہو جائے گا. اس سے فرمایا اللہ راضی ہو جائے اور آخرت بن جائے. آخرت کس کی؟ میری اور آپ کی پوری امت کی آخرت بن جائے. یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے. اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، اور وہ دن اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. یہ قیامت کا دن ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تمہارے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ تم ایسے سوچ رہے ہو، تم دنیا کے اندر کھیل کود کے لیے نہیں آئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود ہے، یہ ایک زینت ہے. اس دھوکے سے نکلو. ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا دن. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اس کے بھائی سے بھاگے گا. وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، بچے سے، بیوی سے، ہر ایک سے بھاگے گا. ایک ایک آدمی اپنے خود کی حالت کے اندر ہوگا. نفسی نفسی، اے میرے اللہ تو مجھے بچا لے، اے میرے اللہ تو مجھے بچا لے. اتنا خطرناک دن ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ دنیا کی زندگی میرے بھائیوں، یہ بندگی کے لیے دی ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے دی ہے. یہ دنیا کی زندگی کیا کام کی اگر اللہ کو زندگی کے اندر نہ لیا؟ اللہ کو ساتھ لے لو، کام بن جائے گا. اللہ کو دل کے اندر بٹھا لو، کام بن جائے گا. یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے. یہ میرے محترم بھائیوں، یہ دین بغیر قربانیوں کے نہیں آیا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب تم اللہ کے دین کے لیے قربانی دو گے، اللہ کا وعدہ ہے ضرور بضرور ہم تمہارے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے. صحابہ کی قربانیاں کو دیکھو، انبیاء کی قربانیاں کو دیکھو. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام کے والد ہے، انبیاء کے باپ ہے. ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اندر ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی شروع سے آخر تک ہم سوچے یہ حج امت کو ملا، یہ کیسے ملا؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ملا. اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کو چھوڑا ہے اور اللہ کے حکم کے لیے چلے ہیں. تو کیا ہوا؟ اسماعیل کے پیر رگڑنے لگے پیاس کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے. حاجر علیہ السلام کا صفا سے مروہ کا جانا، مروہ سے صفا کا جانا، اس نے زمزم کے چشمے کو نکلوایا ہے، اس نے حج کو فرض کروایا ہے، اس نے امت کے لیے ہدایت کی راہیں کھولی ہے. یہ دین بغیر قربانیوں کے نہیں آیا میرے بھائیوں، بڑی قربانیوں سے آیا ہے. میرے اور آپ کے نبی کے دل کے اوپر کیا گزرے گا جب صحابہ لائیں گے اپنی قربانیوں کو. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے بدن کو کٹوا کر لائیں گے. عبداللہ بن جاش اپنے پورے جسم کے اعضاء کو کٹوا کر لائیں گے. ہم اللہ کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ یہ اللہ کا دین، یہ بڑی امانت ہے. اللہ نے بڑی قربانیوں، اللہ نے جو ہے دین کا ضابطہ قربانیوں کے ساتھ رکھا ہے.
دین زندگی میں قربانیوں سے آئے گا۔ اللہ کے نبی کے 6 میل کے پتھر یہ قربانی تھی، اللہ کے نبی کے 2 بیٹیوں کو دین کی نسبت کے اوپر طلاق دینا یہ قربانی تھی، اللہ کے نبی کا خندق کے اندر پیٹ کے اوپر 2 پتھر کا باندھنا یہ قربانی تھی، اللہ کے رسول کے صحابہ کا گھر کو چھوڑنا، حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے رسول کے دیگر صحابہ یہ ان کے دین کے لیے قربانی تھی۔ کیا وہ نہیں سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی تھی، لیکن جنت کے بشارت کے ہونے کے باوجود یہ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ صحابہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند تھے، صحابہ دوسروں کے بارے میں نفاق کا خوف نہیں کرتے تھے، اپنے بارے میں انفاق کا خوف کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے دنیا کے اندر قربانی کے ساتھ امت کو سمجھایا، یہ دین بغیر قربانی کے نہیں آئے گا۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب روتے تھے تو ایسے روتے تھے، لوگ سوچتے تھے گزرنے والے کوئی ایسا آدمی رو رہا ہے جس نے اپنا بچہ کھو لیا ہے۔ یہ کبھی رات کو سوتے نہیں تھے، چلتے پھرتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کسی کی رات روتے کٹے، کسی کی رات سوتے کٹے، یا الہی الیاس کی کیسی رات نہ روتے کٹے نہ سوتے کٹے، روتے رہتے تھے، کبھی رونا بھی نہیں آتا تھا، بیٹھ جاتے تھے، سو جاتے تھے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی کہلیاں کہنے لگی کیا ہو رہا ہے، تم کیوں نہیں سو رہے ہو؟ کہنے لگے اگر آپ کو پتہ چل جائے جو چیز مجھے جگا رہی ہے تو رات کو رونے والے کی آنکھیں 2 نہ ہوتی 4 آنکھیں ہوتی۔ یہ صحابہ نے قربانیاں دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورا مال اور جان اللہ کے دین کے لیے کھپایا تھا۔ جب دین کے لیے کھپایا تو ان کے لیے دین کے اندر نقصان برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قربانی کو سامنے رکھے اللہ کے رسول نے تبوک کے اوپر جب آواز لگائی ہے کہ تبوک کا سفر ہے، گرمیوں کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، اور جس کے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ اللہ کے دین کے لیے دے سکتا ہے وہ دے دے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ 1/3 لے کر آئے، 1000 اونٹ، 1000 اونٹ، 1000 اونٹ 3 مرتبہ لے کر آئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا آج ابو بکر سے آگے ہو جاؤں گا، اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہے۔ وہ ابو بکر سے آگے ہونے کے اندر گھر گئے ہیں، آدھا مال گھر چھوڑا ہے، آدھا مال لے کر آئے ہیں۔ ابو بکر گھر گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر جو کچھ تھا سب کچھ سمیٹ لیا، سب کچھ ساتھ لے لیا، اور سب کچھ ساتھ لینے کے بعد وہ جو دیوار کے اوپر سوئی لگی ہوئی تھی وہ دیکھنے لگے وہ سوئی بھی نہ چھوٹ جائے، اس کو بھی لگا کر، اور بدن کے کپڑے کو بھی لگا کر بدن کے کپڑے نکال دیے، ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہیں، کانٹوں سے اس کو جوڑا ہے، اور اللہ کے رسول کے دربار کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عمر کیا لے کر آئے؟ عمر نے کہا آدھا لے کر آیا، آدھا چھوڑ کر آیا۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آیا؟ سوال کا انداز تبدیل کر دیا۔ ابو بکر نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، سب کچھ لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ گئے وحی لے کر، جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے وہی ٹاٹ کے کپڑے جو ابو بکر کے جسم پر تھے وہی پہنے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل تو اس کپڑے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قربانی کو اتنا پسند آیا، اللہ نے یہ فرشتوں کا لباس آج کے لیے بنا دیا، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اے جبرائیل دنیا کے اندر جا، اور دنیا کے اندر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کہ وہ ابو بکر سے پوچھے کہ ابو بکر اس حالت میں بھی اللہ سے راضی ہے؟ جس اللہ کو سب راضی کرنے کے فکر کے اندر ہے وہ اللہ ابو بکر کی رضا کے بارے میں فکر مند ہے۔ میرے بھائیوں، دین کے لیے قربانی دی گئی، دین کے لیے